بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، نظریات کی دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، جب رشیا میں یہودیوں کے خلاف نفرت کا آغاز ہوا تو اس وقت ڈیوڈ بن گوریان 1906 میں ہی اس وقت فلسطین میں جا کر آباد ہو گیا تھا۔ اسرائیل کے قیام تک وہ وہاں آباد ہونے والے یہودیوں کو فوجی انداز میں منظم کرتا رہا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کے اعلان کے دستاویزات پر دستخط کیے اور اس کو بغیر کسی مقابلے کے اسرائیل کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد ہونے والی عرب اسرائیل جنگ میں اس وقت اس نے لوگوں کو حیران کر دیا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے نظریات چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اس طرح آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے گا۔ اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد ہونے والی عرب اسرائیل جنگ میں اس وقت اس نے لوگوں کو حیران کر دیا جب ہر یہودی گھر سے تربیت یافتہ مسلح افراد نکلنے لگے جن کو اس نے تربیت دی تھی۔ یہ شخص اپنی موت تک اسرائیلی ریاست اور صہیونی تحریک کے لیے واحد مسلمہ رہنما رہا۔ اس نے اسرائیل کا وزیر اعظم بنتے ہی قائد اعظم کو ایک ٹیلی گرام بھیجا تاکہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات کا آغاز کیا جا سکے۔ قائد اعظم جو پہلے ہی اسرائیل کو یورپ کی ناجائز اولاد کہہ چکے تھے، انہوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ عرب اسرائیل جنگ میں پاکستان نے عربوں کی مدد کی جو اسرائیلی قیام کے ساتھ ہی شروع ہو چکی تھی۔ پاکستان نے چیکو سلاویکیا سے 2,50,000 بندوقیں خریدیں اور لڑنے کے لیے عربوں کو سپلائی کیں، اور اس کے علاوہ اٹلی سے 4 فوجی طیارے خرید کر مصر کو مہیا کیے۔ امریکی آرکیو سے ملنے والی ان معلومات کی بنیاد پر یہ تفصیل موشے ییگر نے اپنے مضمون میں لکھی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان کے معاشی حالات بہت نازک تھے، مگر پھر بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کے خلاف لڑنے والے عربوں کو مکمل مدد فراہم کی۔ اس کے بعد دوسری عرب اسرائیل جنگ جو 1967 میں ہوئی، پاکستان نے اسرائیل سے لڑنے کے لیے اپنے 6 فائٹر پائلٹ بھیجے، جن میں سے ایک پاکستانی پائلٹ سیف العظم کو 4 اسرائیلی طیاروں کو مار گرانے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ 1973 کی جنگ میں بھی پاکستان نے فلسطینیوں کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس جنگ میں مصر نے حیران کن فتح حاصل کی تھی اور دنیا کی سب سے مضبوط اسرائیلی دفاعی لائن بار لیو لائن کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اس کے بعد 1982 میں جب اسرائیل لبنان میں داخل ہوا تو بہت سے پاکستانی ان سے لڑنے کے لیے گئے، جن میں سے 50 پاکستانیوں کو اسرائیل نے گرفتار بھی کیا۔ آخری جنگ 2006 میں اسرائیل اور لبنان کی جماعت حزب اللہ کے درمیان ہوئی، جس میں حزب اللہ کے صرف 70 لوگ شہید ہوئے، لیکن حزب اللہ کے حملوں نے اسرائیل کی مضبوط ترین ایئر ڈیفنس سسٹم کو ریت کا گروندہ ثابت کر دیا۔ یہ وہ ڈیفنس سسٹم تھا جس کی تمنا امریکی پینٹاگون بھی کرتا تھا۔ اس جنگ میں تل ابیب سمیت اسرائیل کے 4 شہر خوف کے مارے خالی کر دیے گئے اور اسرائیل کے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں اپنی شکست کا اعتراف بھی کیا۔ ناظرین اکرام، دنیا بھر کے لکھاری جن میں پاکستان کے کچھ جہالت کے پہاڑ بھی شامل ہیں، اسرائیل کو پتہ نہیں کس بنیاد پر بہت بڑی طاقت بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اب تک ہونے والی 4 جنگوں میں اسرائیل نے صرف 1967 کی جنگ جیتی ہے۔ پہلی جنگ جو 1948 میں ہوئی، اردن نے برطانوی زیر تسلط مغربی کنارے پر چند دنوں میں ہی قبضہ کر لیا تھا۔ تیسری جنگ میں مصر نے اسرائیلی دفاعی لائن کا غرور خاک میں ملا دیا تھا اور اپنا علاقہ بھی واپس لے لیا تھا، اور چوتھی جنگ میں بھی لبنان نے اس کو بدترین شکست دی۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اس طرح آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔